9 مئی کے فسادات نے پاکستان میں سیاست کا رخ بدل دیا ہے. لگتا یہ تھا کہ تحریک انصاف بہت بھاری ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کو اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا، لیکن 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے اب شاید ان کو اپنے لیے کیا ہوا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اور بہت ڈیفینسو ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ایک کے بعد ایک اناؤنسمنٹ آ رہی ہے، کچھ فارمر ایم پی ایز، کچھ فارمر ایم این ایز اور کچھ وہ لوگ جن کے اوپر بالکل ہی توقع نہیں تھی کہ وہ پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر سیاست سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور 9 مئی کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے تحریک انصاف سے دور ہو گئے. تو کیا آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ تحریک انصاف کا کیا بنے گا؟ 9 مئی کو جو لوگ حملہ آور ہو گئے ان کے اوپر کیا سلوک کیا جائے گا؟ ملٹری کورٹس، کیونکہ یہ ایک جمہوری حکومت کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے، اس پہ حکومت کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر داخلہ. رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. شاید آپ کبھی تحریک انصاف کو خواہش کے باوجود کمزور نہ کر پاتے، 9 مئی نے ان کو کمزور کر دیا. نہیں دیکھیں، میں نے تو یہ بات بڑے عرصے سے کہی ہے اور بار بار کہی ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے. اگر اس کو جو ہے وہ مائنس نہ کیا گیا ووٹ کی طاقت سے تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا. بالکل وہی بات ہوئی ہے، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو حادثے سے دو چار کر دی ہے. اٹ واز این ایکسیڈنٹ. تو اس کی پھر کیجویلٹیز تو سامنے آنی ہے. اور آپ ایکسیڈنٹ اگر کہتے ہیں تو ایکسیڈنٹ تو عام طور پر پلان نہیں کیے جاتے، یہ پلان تھا یا اسپر آف دی مومنٹ ہوا؟ یہ پلانڈ ایکسیڈنٹ تھا. یہ پلانڈ ایکسیڈنٹ. یہ گاڑی جو ہے نا اس ملک اور قوم پہ چڑھانی چاہتا تھا، جو اس نے اپنی پارٹی پہ چڑھا دی ہے. اس کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے، پورا 1 سال کی اس کی محنت ہے. ویسے تو عمومی طور پہ 2014 سے 10 سال ہو گئے ہیں اس کو یہ محنت کرتے ہوئے، اس کو یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ اکٹھا کرتے ہوئے اور تیار کرتے ہوئے. یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کا ٹولہ ہے، گروہ ہے. اور یہ لوگ براہ راست اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. جو بیچ میں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے نا، وہ بالکل فارغ ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ اس نے ایک جو ہے یہ جتھا جو ہے یہ تیار کیا، جو یعنی پورے ملک میں تو ہزاروں میں ہے لیکن کسی شہر میں بھی جو ہے وہ چند 100 سے زیادہ نہیں ہے. تو اس جتھے کے ذریعے سے جو ہے یہ جو کرنا چاہتا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ، اس کے اپنے ساتھ ہو گیا، اپنی پارٹی کے ساتھ ہو گیا. اچھا رانا صاحب، جو عمران سے آپ کی سیاسی مخالفت ہے اس کو اگر سائڈ پہ رکھ کے 9 مئی کی تھوڑی سی انالیسز ایز انٹیریئر منسٹر آپ سے پوچھوں، کور کمانڈر کا گھر ہو، جی ایچ کی ہو، ایم عالم بیس میاں والی ہو، قلعہ بالا سار ہو، چک درہ والا ہو، اس ساری ملٹری ٹارگیٹس کو ڈھونڈ کے ہٹ کرنا، اس کی اسٹریٹجی کون بنا سکتا ہے؟ یہ پہلے سے ان کی ریکی تھی. کس کی؟ یہ یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو 1 سال پورا محنت ہوئی ہے زمان پاک میں، یہ جو جعلی پرستر لگا کے بیٹھا تھا نا، وہ کوئی ریسٹ نہیں کر رہا تھا. یہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژن وائز لوگوں کو بلایا گیا، لوگوں سے ملا گیا، ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا اور ان کو ٹارگٹس دیے گئے کہ آپ نے، اگر میں گرفتار ہوتا ہوں، اپنے گرفتار ہونے کو ریڈ لائن جو ہے نا وہ قرار دیا کہ جی یہ ریڈ لائن ہوگی، اس کے بعد پھر ہم چھوڑیں گے نہیں کوئی چیز کو. اس ذہن کو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ لوگوں کو ٹارگٹ دیے ہوئے تھے. لاہور کے لوگوں کو یہ پتہ تھا، لاہور میں اس کور جتھے کو جس کی تعداد تقریباً 250-300 ہے، جو اس کے زمان پارک میں اس کی حفاظت کے لیے بھی وہی لوگ معمور تھے. کون ہے وہ لوگ؟ وہاں پہ جب پولیس گئی ہے وہی رجسٹ کرتے رہے. ان میں 90% جو ہیں وہ تو جو ہے وہ اس سائڈ سے ہیں، افغانی ہیں، اور اس کے بعد یہ لوئر دیر کے، میران شاہ کے، اس علاقے کے لوگ ہیں جو کہ ادروائز بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک اپنی خاص طور پہ مینٹیلٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ زمان پاک میں جو ہے وہ باقاعدہ پوری ٹریننگ، ہر چیز، ان کو پٹرول بم بنانا، ان کو گلیلیں، اب دیکھیں نا گلیل جو ہے وہ چاہے میاں والی سے پکڑی جائے، چاہے جی بی سے پکڑی جائے، اور چاہے وہ لاہور سے پکڑی جائے، ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے بنی ہوئی ہے اور ایک ہی جو ہے وہ طرز کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہے. تو یہ لوگ جو ہے بنیادی طور پہ پہلے جو ریزسٹنس تھی یا جو اپنا آگے سے پولیس نے جو رجسٹ کیا اور اس کو جو ہے وہ کراس کرنے والے یہ لوگ ہیں.
باقی پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ موب جب ہوتا ہے تو موب لیکن میں تو اتنے پھر لوگ افغان نیشنل تماشا دیکھنے کے لیے بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اتنے افغان نیشنل ہر ڈسٹرکٹ میں کیسے پہنچ گئے اور تحریک انصاف سے کیوں جڑ گئے؟ نہیں دیکھیں، یعنی اتنے سے مراد کیا، لاہور جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا 1.25 کروڑ کا شہر ہے، تو وہاں پہ 200-250 بندوں کی کیا اوقات ہے، اور 200-250 بندے یہ زمان پارک میں بیٹھے تھے۔ اب بھی انہوں نے کچھ ان میں سے بھاگ گئے ہیں، نکل گئے ہیں، وہ کچھ ابھی بھی ارد گرد کے گھروں میں 15-20 کر کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے۔ اب ان 200-250 کے ساتھ 200-250 اور شامل ہو گیا، 400-500 آدمی جو ہے وہ کافی ہے۔ جا کے وہ پہلے خواتین کو انہوں نے بھیجا دونوں جگہوں پہ، عسکری پلازا پہ بھی اور یہاں جو ہے جناح ہاؤس بھی، اور اس کے بعد جب دیکھا وہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی ایسا سچ ماحول نہیں ہے، کوئی گارڈ ڈیوٹی یا پولیس ڈیوٹی نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو فون کیے تو یہ بھی پہنچے، اور دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ جو ان کے عہدیدار ہیں یا جو پارٹی تنظیم ہے، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے، یہ پہلے سے ان کو پتا تھا، ان کو اس وقت اس لمحے یہ نہیں بتایا گیا، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہیں، لیکن جو ہاؤس کو جو ہے وہ یعنی کراس کرنا، چادر اور چار دیواری کو، گیٹ کو، اس کو ان لوگوں نے انجام دیا۔